میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے ملک کی خاطر، اپنی ریاست کی خاطر مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے وہ جان کی ہو، مال کی ہو، وہ ہمیں دینی پڑے گی، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے۔ اب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور نہیں رہا کہ آپ کرتے کچھ اور ہیں اور ٹی وی سکرین پہ کچھ اور دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج آزاد کشمیر حکومت نے، اس کٹ پتلی حکومت نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو ڈڈیال میں بچی طالبہ شہید ہوئی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو شہید بیٹی ہے، اس کا خون کبھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو تاریخ ہے وہ ان کا نام ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھے گی، کیونکہ جو لوگ کسی عوامی تحریک میں اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر جب جدوجہد کرتے ہیں یا اس کے لیے وہ نکلتے ہیں تو ان کا خون یقیناً رائے گاں نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد جو بچیاں زخمی ہیں، 20-22 بچیاں ہیں، طالبات ہیں جن کی عمر 17 سے 20 سال کے درمیان ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت نصیب فرمائیں، اور تاکہ وہ پھر سے اپنے حق کی خاطر دوبارہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ نکل کر باہر آ سکیں۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ دنوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر نے ایک لیٹر لکھا پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو کہ ہمیں آپ ایکسٹرا پولیس فورس دیں کہ جس کے دم پر ہم آزاد کشمیر میں جاری عوامی تحریک، جس کا جو ایجنڈا ہے، جو بیسک ان کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو سستی بجلی پرووائڈ کی جائے جو پروڈکشن کاسٹ پہ ہے، جو آزاد کشمیر سے پروڈیوس کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو مل نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ جو آٹے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبسڈی دی جائے، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، اور ڈسپیوٹڈ جو علاقہ ہوتا ہے اس میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آٹا ان کو بہت کم پرائسز پہ مل رہا ہے۔ یہ دو ڈیمانڈز، اور جو آزاد کشمیر کے لوکل جو پولیٹیشنز ہیں ان کی جو عیاشیاں ہیں، ان کی جو لگژری لائف سٹائل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عوامی تحریک، جس میں ہر طبقہ کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں، انہوں نے جب یہ تحریک چلائی گزشتہ 1 سال سے، جب یہ تحریک چلی تو اس تحریک کو بہت بار کچلنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ کافی ٹائم سے جموں کشمیر کے حقوق غصب کیے گئے تھے تو عوام نے روڈوں پہ نکلنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ عوام جب روڈوں پہ دوبارہ نکلے تو ان کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آج ڈڈیال پولیس نے ایک بچی کو شہید کر کے اور باقی جو درجنوں طالبات ہیں اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کو زخمی کر کے ہمیں یہ باور کرا دیا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات آج ہم نے لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان جو دو ملک ہیں، انڈیا اور پاکستان، جو مسئلہ کشمیر میں فریق ہیں، ان دونوں کا جو مسئلہ کشمیر کے اوپر موقف ہے یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ سیم ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں رونما ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ ابھی پورے آزاد کشمیر میں ڈڈیال کے بعد جو آج ڈڈیال میں جو پروٹیسٹ تھا وہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری تھا، وہ پروٹیسٹ جس کو آج اے سی ڈڈیال نے اپنی نفری کے ہمراہ وہاں جا کر اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ عوام بھی جو اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بھی جو لیول ہے برداشت کا وہ اب ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ اے سی صاحب کی صحیح انہوں نے پٹائی وغیرہ بھی کی ہے، ان کی گاڑی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، اس کے بعد اس کو توڑ پھوڑ کیا گیا اور جلاؤ گراؤ ہوا۔
تو یہ ساری چیزیں جب کوئی قوم یا کوئی پروٹیسٹ وہ مشتعل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اگر حکومت آزاد کشمیر فورس کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر ان چیزوں کو وہ آگے لے کے جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں آزاد کشمیر میں ان میں بھی یہی حالات پیدا ہوں گے اور یہ تحریک پھر ایک بغاوت کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو اس کے لیے جو بہتر حل ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس، ان کو چاہیے کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیز کے جو ممبرز ہیں ان کی جو بنیادی رائٹس ہیں ان کو وہ پورا کریں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ تحریک کل کو ایک بہت بڑی تحریک بنے گی، اور یہ تحریک پھر صرف مطالبات کی منظوری تک نہیں رہ جائے گی، یہ تحریک پھر بہت سارے لوگوں کا خون بھی لے گی، جیسا ہم نے آج دیکھا کہ ڈڈیال میں جس طرح سے پولیس کی جو تشدد تھا، جو آنسو گیس شیلنگ تھی، اس میں ایک زندگی جو طالبہ کی تھی وہ تو ہم گوا چکے ہیں۔ تو آج رات 12 بجے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کال کی اسٹرائک دی ہے، میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے ملک کی خاطر، اپنی ریاست کی خاطر مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے وہ جان کی ہو، مال کی ہو، وہ ہمیں دینی پڑے گی، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے۔ اب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور نہیں رہا کہ آپ کرتے کچھ اور ہیں اور ٹی وی سکرین پہ کچھ اور دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، اسمبلی ہے، اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عوامی نمائندے، ان سے میری یہ گزارش ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان کی اعلیٰ حکام ہیں ریاست پاکستان کے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کا آرٹیکل 257 کشمیریوں کو یہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ تو آپ جب یہ اپنے آئین میں چیز لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ ابھی جب آپ کشمیری اپنے حق مانگتے ہیں تو ان کو فورس کی بنیاد پہ اس طرح دبا دینا، یہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میری تمام جو اعلیٰ حکام ہیں جو اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اپنی پالیسیز کو ذرا ری وزٹ کیجئے، تاکہ یہ خطہ جو کشمیر ہے، جو ریاست جموں کشمیر کی اکائی ہے، یہ خطہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں اس طرح کے واقع رونما نہ ہو سکیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ۔ والسلام۔